یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس میں کیا ہے؟ اس یو ایس بی کو پکڑتے چچی جان نے ناسمجھی سے عنبر شاہ کی جانب دیکھا جو خود سے انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جب میں بالاج کے وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی تب یہ نیچے گری پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا، مگر اس میں کیا ہے میں نہیں جانتی۔ عنبر شاہ نے لاپرواہی ظاہر کی تھی۔ اچھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے اس یو ایس بی میں کیا ہے۔ چچی جان سائڈ ٹیبل کے پاس آتی، وہاں بڑے چچا جان کے لیپ ٹاپ کو پکڑتی صوفے پر جا بیٹھی تو عنبر بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کو آن کرتے اس میں یو ایس بی کو فٹ کیا تو لیپ ٹاپ کو ریفریش کرتے انہوں نے ڈیوائس کھولی اور ڈیوائس میں یو ایس بی میں جاتے انہوں نے دیکھا اس میں 2 فائلز تھی۔ ان دونوں کی نظریں اسکرین پر مرکوز تھی۔ جب چچی جان نے پہلی فائل اوپن کرنے کے بجائے دوسری فائل اوپن کر لی تھی، مگر اس پر تو لاک لگا تھا جو انہیں معلوم نہیں تھا۔ وہاں سے بیک آتے انہوں نے دوسری ویڈیو سائز فائل اوپن کی تو وہ فوراً سے کھل گئی، جس پر ان دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس میں موجود ویڈیو ان کی آنکھوں کے سامنے آئی تو ایک ساتھ ان دونوں کی آنکھیں پھیلی تھی، ان کے چہرے ہونک ہوئے تھے۔ یہ تو شنایا ہے، چچی جان پہلے بولی تھی۔ یہ تو شیخ عالم ہے۔ ان کے بولنے کے بعد عنبر ٹک ٹکا سکرین کو دیکھنے لگی، جہاں سکرین پر شنائی شیخ عالم اور اس کی دوست روشی موجود تھے، اور شیخ عالم ان دونوں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ان دونوں نے سکرین سے نظر ہٹا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ معاملہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ شنایا اسے جانتی تھی؟ وہ دونوں چونکے تھے اور ہم آواز ہو کر بولے، مطلب شنایا کا اس کے ساتھ چکر ہے۔ اس بار چچی جان نے اندازہ لگایا، اب ان کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ شرارت بھی آنے لگی، جبکہ بات کا پتنگڑ بنانا تو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ان کے ہاتھ وہ یس بھی لگ چکی تھی، نہ جانے اب کہانی نے کیا موڑ لینا تھا۔ اس کا مطلب جو میں سوچ رہی ہوں وہی آپ سوچ رہی ہیں؟ عنبر شاہ نے ہونک چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ لاتے کہا تو چچی جان کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے شرارتی نظر سے عنبر کی جانب دیکھا، جو دوبارہ سے اپنی نگاہیں اسکرین کی جانب مرکوز کر گئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ شنایا اس کو کیسے برباد کرنا ہے میں سمجھ گئی ہوں۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے بچتی ہے وہ میرے جال سے۔ عنبر شاہ کی شیطانی دماغ میں نہ جانے اب کون سی کھچڑی پکنے لگی تھی۔ چچی جان کھل کر ہنسی تھی۔ انہوں نے پوری یو ایس بی کی ویڈیو دیکھتے ہی اب اسے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ ان دونوں کے خرافاتی دماغ ایک ساتھ کام پر لگے جب وہ دونوں ہاتھ مارتی ہنسنے لگی تھی۔ مخصوص نمبر پر کال کرنے کے بعد وہ فوراً سے درشتگی کے عالم میں لمبے لمبے ڈاک بھرتا گیراج میں آتا، اپنی پاکٹ سے جیپ کی چابی نکالتے 1 سیکنڈ سے پہلے آگ بگولا ہوتا فرنٹ سیٹ پر سوار ہوا اور اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کی بی ایم ڈبلیو ورکشاپ پر کلیننگ کے لیے گئی تھی، اسی لیے اسے جیپ سے جانا پڑا۔ تیز تیز گاڑی کو بھگاتا وہ حویلی سے باہر نکلتا، مین راستے سے جانے لگا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت تیز کرتے اسے اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہونٹوں کا ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ اس وقت غصے کی مورت لگ رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سفید اجرک اوڑھے وہ ایک طرف سے تو کسی ریاست کا شہزادہ تو دوسری جانب کسی ظالم دیو کی طرح معلوم ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب شنایا جو تیز تیز بھاگ کر اب ہلکان ہو چکی تھی۔ اس وقت کوئی اسے آٹو بھی نہیں مل سکتا تھا، ورنہ جلدی پہنچنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتی۔ البتہ خراب طبیعت کی وجہ سے مسلسل بھاگ کر اب اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ بھاری بھاری سانسیں لینے لگی۔ یہ شارٹ کٹ راستہ کافی سنسان تھا اور سرد رات ہونے کی وجہ سے اسے اب سردی بھی لگنے لگی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ وہ اب سیاہ حویلی پہنچ کر ہی رکنا چاہتی تھی۔ بالاج کے ایک فون کال کرنے کی وجہ سے ہر طرف پولیس نے ناکہ بندی لگا دی تھی، راستے بلاک ہو گئے تھے۔ عجیب ضد تھی بالاج شاہ کی، وہ اسے سیاہ حویلی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ پورے بحریہ ٹاؤن میں پولیس کی گاڑیاں دوڑنے لگی۔ زاویان ملک کی وجہ سے بالاج شاہ کے آفیسرز کے ساتھ کافی قریبی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ بالاج کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آئے تھے۔ شنایا تقریباً 5 ہی منٹ میں سنسان رستے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور دوبارہ سے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ گاؤں سے باہر نکل چکی تھی۔ ابھی وہ چند قدم آگے ہی چلی تھی جب اس کے کانوں میں پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے سامنے دیکھا تو بحریہ ٹاؤن کے راستے پولیس بلاک کر چکی تھی۔ اسے ایک پل لگا سب معاملہ سمجھنے میں۔ وہ جان چکی تھی بالاج نے اسے روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، مگر وہ شنایا تھی۔ ہر کسی کو چکمہ دینا اسے اچھے سے آتا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ان کے سامنے جائے گی تو وہ ضرور اسے پہچان جائیں گے اور جانے نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ اسی لیے وہ اب تھوڑا سا نیچے جھک چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا، پھر وہ ساتھ ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، چہرے پر ضد واضح تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے بنا ڈرے اس نے اپنے قدم ان کے جانب بڑھا دیے۔
تقریباً 3 پولیس والے وہاں پر موجود تھے۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہو تم لوگ؟ ایک ادا سے ان کے سامنے آتی وہ اپنے ہاتھ جلد ہی پشت پر باندھ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں پولیس والے اسے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ اے ایس پی زاویان ملک کی بہن، مسٹر بالاج شاہ کی وائف، مطلب بھابھی جی۔ وہ تینوں باری باری ایک ساتھ بولتے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ جب صحیح موقع دیکھتے شنایا نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں بھر بھر مٹی کو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں ان کے سامنے کرتے ان کی آنکھوں میں پھینک دیا۔ وہ تینوں ایک دم سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھوڑا پیچھے کو ہوئے۔ جب شنایا 1 سیکنڈ سے پہلے پلٹتی مخصوص راستے پر بھاگنے والے انداز میں دوڑنے لگی، وہ اپنی آنکھیں مسلتے رہ گئے اور شنایا بھاگ نکلی۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ اس کے پیچھے دوڑیں گے وہ تب تک سیاہ حویلی پہنچ چکی ہوگی۔ پیچھے کی جانب منہ کیے وہ اندھا دھند آگے کو دوڑ رہی تھی جب اچانک سے اس کے سامنے کی جانب منہ کرتے زوردار چیخ ماری اور پھر وہیں پر منجمد ہو گئی۔ بالاج کی جیپ سامنے سے آتی اس کے بالکل پاس آ کر رکی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خون چھلکاتی نظروں سے شنایا کو اپنے سامنے دیکھ وہ اپنی شال کو اوڑھتا ایک جھٹکے سے جیپ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اسے اشتعال میں دیکھ کر شنایا کے چہرے پر ڈر کی لہر دوڑی۔ وہ ساکت ہوئی جب وہ چلتا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں پولیس والے بھی ان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ اس کے چہرے کے تاثرات اس حد تک خطرناک تھے کہ شنایا کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ بتاؤ، اتنی رات کو تمہارے یہ پیر کہاں دوڑا رہے تھے تمہیں؟ غصے سے پھولی رگوں کے ساتھ وہ چیختے ہوئے گرجا تھا۔ شنایا ایک دم سے گھبراتی 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، میں کب بھاگ رہی تھی؟ دیکھے میں تو یہیں کھڑی ہوں۔ رک رک کر بولتے اس نے بمشکل بالاج کے سامنے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں پکڑ نہیں پاؤں گا؟ بالاج اپنے دانتوں کو پیستا اس کی جانب بڑھتا اپنی خون بلساتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑنے لگا۔ نہیں، میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں تو بس واک کرنے آئی تھی۔ شنایا بس کسی نہ کسی طرح بات کو گھما کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھی۔ اچھا، لون کم پڑ گیا تھا جو گاؤں کی چلتی ہوئی تم بحریہ ٹاؤن تک واک کرنے آ گئی؟ بالاج کا لہجہ تیکھا اور طنزیہ تھا جس کی وجہ سے اب شنایا کے منہ پر کلف لگ گئی تھی۔ وہ آگے کیا بولتی کیا کہتی اس کے تیور دیکھ کر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں سیاہ حویلی جانے سے منع کیا تو تم سفید حویلی سے بھاگ گئی۔ بالاج کے چہرے پر فنکار تھی۔ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ خود کو کمپوز کرتے بس اور گوشی نما آواز میں بولی، مگر اس کی دھیمی آواز پر بالاج کے کانوں تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اگر پوچھتا نہ تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ تم واک پر آئی ہو؟ بالاج نے ایبرو چکاتے شنایا پر اپنی 20 ہیزل آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے اپنے لب کترے تھے۔ ہو گئی تمہاری واک، اب بیٹھو گاڑی میں، بالاج نے حکم صادر کیا جس پر شنایا کی ناک کی نتیں پھولی تھی۔ مجھے آپ کے گھر نہیں اپنے گھر جانا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دینے لگی۔ فضول کی بکواس مت کرو اور جیپ میں بیٹھو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بالاج نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے اس کے اپنے درمیان فاصلہ سمیٹا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اتنے دنوں سے تمہیں مونسٹر والی شدتیں نہیں دکھائی نا، اسی لیے دوبارہ سے بگڑ گئی ہو۔ یہ جو دوبارہ سے تمہارے پر نکل آئے ہیں نا، انہیں میں اپنے دانتوں سے کتروں گا۔ اس کے کان کے قریب دھیمی آواز میں بول کر اس کا حلق تک خشک کرتے اگلے ہی لمحے بالاج نے اسے بازو سے پکڑ کر جیپ کی جانب دھکیلا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ اب شور مچانے لگی تھی جب بالاج نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اسے قابو میں کرتے اپنی جانب کھینچا تھا اور وہ 3 پولیس والے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ جب اس سے پہلے ہی وہاں پر تیز رفتار میں آتی فارچونر ہوا میں موجود دھول مٹی کو اڑاتی ایک پل میں ان سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر گئی تھی۔ سب نے ایک ساتھ اس گاڑی کی جانب دیکھا جب وہ گھوم کر ریورس ہوتی بالکل ان کے سامنے ان کے درمیان جا کر رکی تھی۔ البتہ اندر بیٹھے شخص نے سٹیئرنگ پر مضبوط گرفت کو ڈھیلی کرتے اپنی ٹانگیوں کی مدد سے جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے فوراً سے اپنا ایک پیر باہر نکالتے اپنا منہ باہر کی جانب کرتے ان سب کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ رائل بلو کلر کی سلک کی شرٹ پر لمبا براؤن کلر کا کوٹ پہنے، نیچے بلیک پینٹ اور لمبے لمبے جوگر پہنے، بالوں کا سپائک بنائے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے، شرٹ کے اوپر والے کھلے 2 بٹن میں قیمتی سن گلاسز لٹکائے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، البتہ چہرے پر ڈھیروں سارا غیظ و غضب لیے اس نے کھا جانے والی نظروں سے بالاج کو دیکھا۔ وہ باہر نکلا تو شنایا کے چہرے پر ایک دم خوشی ناچنے لگی۔ وہ بالاج کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتی ایک لمحے سے پہلے دوڑتی ہوئی زاویان کے قریب جاتے جھٹ سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ بھائی آپ؟ اس کی آواز میں بے تحاشا خوشی ہی خوشی تھی۔ زاویان ملک ضروری کام سے گیا تھا مگر جب دور سے ہی اس نے شنایا اور بالاج کو یہاں پر دیکھا تو اس کے چہرے پر بیک وقت اشتعال پھیلنے لگا تھا۔ میری جان، میری شنایا، کیسی ہے میری لاڈلی؟
زاویان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے میٹھی آواز میں حال احوال دریافت کیا تھا۔ یکایک اس کے غضبناک نظریں مسلسل بالاج کے سنجیدہ چہرے پر تھی۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ شنائے نے زاویان پر پکڑ تیز کی اور ساتھ ہی ساتھ زاویان کے حصار میں اس کی آنکھیں اور آواز نم ہونے لگی۔ میرا پیارا بچہ، بھائی کی جان اتنا مس کر رہی تھی؟ بالاج سے نظریں ہٹا کر زاویان نے شنائے پر مرکوز کی تو اس نے سینے سے سر اٹھا کر بھیگی نظروں سے اس بات میں سر ہلایا، جس پر زاویان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ چھوڑا تھا۔ اس کا عقیدت بھرا ایک لمس بالاج شاہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک جلن کی تیز لہر دوڑا گیا تھا۔ فوراً ہی بالاج نے مسکراتے اپنے ذہن کو جھٹکا جب دوبارہ سے زاویان کی نظر اس پر جا ٹھہری تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی تو ان تینوں نے ایک ساتھ زاویان کو سلوٹ کیا، جبکہ وہ نظریں پھاڑتا وہاں سے چلتا بالاج کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ تیری اتنی جرأت، تو میری بہن کو اس کے گھر آنے سے روکے گا؟ زاویان کے چہرے پر درشت اور آواز میں کرب آیا تھا، جب اسی وقت اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور مکہ بنتے ہی بالاج شاہ کے چہرے پر جا لگا، جس کی وجہ سے وہ زخمی سا مسکراتا 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ کہا تھا نا، جس دن میری بہن سیاہ ویلی آنے کے لیے مان گئی، اسی دن میں تیری نظروں کے سامنے سے اسے لے جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کے پورے جسم پر شرارے دوڑے تھے، وہ ایک ایک لفظ کو چبانے لگا، جبکہ شنائے نے اپنے ہونک ہوتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اور آج وہ دن آ گیا ہے، میں اب اپنی بہن کو تیرے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ زاویان اسے کاٹدار لہجے میں باور کرواتا جیسے ہی شنائے کی جانب مڑا، اسی وقت بالاج اس کا بازو پکڑ کر روکتا، اس کا رخ اپنی جانب کرتا، خود اس کی جانب بڑھاتا، ایک ٹرانس کی کیفیت میں سیدھا اس کے سینے سے جا لگا۔ بالاج شاہ جیسے ہی اپنائیت سے اس کے گلے لگا، اسی وقت زاویان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ بالاج نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھے تو زاویان کا دل عجیب ہی طرز میں دھڑکا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے کے بعد اس کے گلے لگا تھا۔ ایک شناسا سا احساس جو ان دونوں کو ہوا تھا، بالاج کو سکون ملا تھا اور دوسری جانب زاویان ملک صدمے میں تھا اور شنایا چونک گئی تھی۔ بالاج نے پکڑ مضبوط کی تو زاویان کا دل مخصوص جگہ سے ہلا تھا اور اسے لگا جیسے ایک دم سے اس کے آدھے جسم میں جان آ گئی ہو، مگر بالاج نے ایسا کیوں کیا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تقریباً پورے 5 منٹ وہ اسی پوزیشن میں کھڑے رہے۔ بالاج کی آنکھیں نم ہوئی تو جلد ہی اپنے ٹپکتے آنسو کو پیچھے دھکیلتا اس کے سینے کو تھپکتا اس سے دور ہوا تھا۔ زاویان کو سکتے کی حالت میں دیکھ کر وہ شنائے کی جانب بڑھتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پھنساتا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ سیاہ ویلی جانا چاہتی ہو نا؟ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ جذبات سے عاری لہجے میں بولتا وہ شنائے کو لیے آگے کی جانب بڑھا تھا۔ حویلی زیادہ دور نہیں تھی، اسی لیے وہ پیدل چلنے لگے۔ البتہ زاویان تو جیسے برف کا مجسمہ بن گیا تھا، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے بالاج ابھی بھی اس کے سینے سے لگا ہو۔ مافوت دماغ اور الجھتی نظروں سے وہ ان دونوں کو سیاہ ویلی کی طرف جاتے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اشک آیا اور بیک وقت پلکوں کی باڑ توڑتا اس کے گال پر بہتا بیڑ میں جذب ہو گیا۔ سر ہمیں معاف کر دیں، مسٹر بالاج کا حکم تھا، ہمیں اس کی تکمیل کرنی پڑی۔ وہ تینوں اس کی جانب دیکھتے اسے فضو خیزی سے باہر نکالنے لگے تو زاویان نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے دوبارہ سے کھولا۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اوکے جاؤ تم لوگ یہاں سے، وہ سادہ سا لہجے میں بولا۔ ذہن ابھی تک الجھا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سر ایک بات پوچھوں، کیا آپ دوبارہ سے اسٹیشن کو جوائن نہیں کریں گے؟ سر ہم سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ ایک قابل انسپیکٹر تھے۔ کمشنر کو آپ کی قابلیت یاد آتی ہے سر، اگر دوبارہ سے ہم سب میں واپس آ جائیں۔ سر اگر آپ دوبارہ سے ہم سب میں واپس آ جائیں، ان میں سے ایک نے ڈرتے پوچھا تو زاویان کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی، جس کی پسند تھی جب وہی نہیں رہی تو قابلیت کا فائدہ، مگر جب مجھے لگے گا مجھے ضرورت ہے تو میں جوائن کر لوں گا۔ اس کا انداز بے تاثر تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ لیٹ آنے کی وجہ سے شاسمین بیگم گارڈن میں ٹہلتی کچھ سوچ رہی تھی۔ انہیں مشائم کا سارا ڈیٹا ریسیو ہو گیا تھا، مگر ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو انہیں شک میں مبتلا کرتی۔ اگر وہ مشائم بھی نہیں ہے تو کون ہے؟ لیکن میرا شک سب کچھ جاننے کے بعد بھی مشائم پر ہی کیوں جا رہا ہے؟ وہ بری طرح سے اپنی ذہن میں لگی جنگ میں الجھ گئی تھی۔ مجھے پتہ لگوانا ہے وہ کون ہے، مگر کیسے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا زرلین واپس آ گئی ہے؟ کیا وہ مری نہیں تھی؟ اور مگر وہ زندہ ہے تو ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کی پرچھائی تک نہیں دیکھی، میں کیسے ڈھونڈوں گی اسے؟ ہری گھاس پر چلتے وہ ہلکا ہلکا بڑبڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، لان میں عجیب ہی جھاڑیوں کی آواز پیدا ہونے لگی، جیسے ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہو۔ کون ہے وہاں؟
اچانک سے پیچھے پلٹتے وہ جھاڑیوں کی ہلچل پر گھبراتی آواز میں بولی تھی، جب نہ جانے کہاں سے اڑتا ہوا کاغذ کا ٹکڑا جو بالکل ان کے چہرے پر جا چپکا تھا۔ یاسمین بیگم نے فوراً سے وہ کاغذ اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا، مگر انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے کاغذ ہٹاتے سامنے نظر ڈالی تو انہیں جھاڑیوں کے پار چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ ان کا دل لرزا تھا، انہوں نے نظریں چپکاتے دوبارہ دیکھا، مگر اب وہ سایہ تھوڑا قریب آنے لگا۔ کون ہے؟ میں کہتی ہوں، کون ہے وہاں پر؟ وہ چیخنے لگی تھی، مگر ان کی نگاہیں اس صفحے پر جا ٹکرائی جس پر لکھے دو الفاظ ان کا حلق تک خشک کر گئے تھے، تمہاری موت۔ انہوں نے پڑھا، ان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، اسی وقت ان کے سامنے کوئی آیا۔ اس بار ان کی آنکھیں عجیب ہی اینگل میں پھیلی تھی۔ سامنے موجود حیولہ کالے لباس میں ملبوس تھا، شاید اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی۔ اس کی پشت یاسمین کی جانب تھی جب وہ ایک دم سے چیختی بند آنکھوں سے پیچھے کو ہونے لگی، جبکہ اتنی ہی دیر میں وہ حیولہ غائب ہو گیا تھا۔ لون حویلی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، اسی لیے ان کی آواز اندر تک نہیں جا سکی تھی۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوتی اپنی آنکھیں کھول گئی تھی، مگر سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، جب پیچھے سے کسی نے انہیں اپنے حصار میں لیا، جس کے باعث وہ پھر سے چلانے لگی۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں ہوں شنایا، آپ چلا کیوں رہی ہیں؟ شنایا جھٹ سے دور ہوتی پریشان ہوئی تھی۔ وہ بالاج کے ساتھ اندر جانے والی تھی جب اسے وہاں سے گزرتے لون میں اس کی ماما کھڑی دکھائی دی تھی۔ شنایا کی آواز پر یاسمین بیگم مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھتی اسے فوراً سے اپنے حصار میں لے گئی تھی۔ شنایا، تم کیسے آنا ہوا تمہارا؟ آ گئی تمہیں اب ہماری یاد؟ یاسمین بیگم نے اسے خود میں دبوچتے شکوہ کیا تھا۔ شنایا نے فوراً سے اپنی ماما کے گال پر پیار کیا۔ اتنی دیر میں زاویان بھی آ گیا جب وہ سب ایک ساتھ اندر ہال کی جانب بڑھے تھے۔ ابدار صاحب حال میں تھے۔ شنایا خوش دلی سے ان سے ملی اور اب زاویان کے کمرے میں جانے لگی تھی۔ بالاج اس کے ساتھ تھا جبکہ زاویان ملک خاموش تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آج بالاج کے چہرے پر غصہ کیوں نہیں ہے جو ہر دفعہ ہوتا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے شنایا کو کیسے گھر لے آیا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کیوں تھی؟ وہ الجھا ہوا تھا جب شنایا دروازہ کھولتی اندر بڑھی۔ مشائم وارڈروب کے پاس کھڑی تھی۔ پھر شنایا سلام کرتی اس کے گلے جا لگی۔ شنایا، دھیرج سے، اس کا بازو انجرڈ ہے، زاویان ملک بے اختیار بولا تھا جب شنایا اسی وقت دور ہو کر معذرت کرتی آنکھیں چھوٹی کرتی زاویان کو گھورنے لگی جو تبھی اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کا بازو کیسا ہے؟ اب زخم ٹھیک ہے یا درد ہوتا ہے؟ کیسے لگی آپ کو چوٹ؟ کس نے ماری گولی؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کو گولی لگی ہے، ورنہ میں تب ہی آ جاتی۔ شنایا تو سٹارٹ ہو گئی تھی جب زاویان نے شنایا کو آگے بڑھ کر اپنے حصار میں لیتے پیار سے دیکھا۔ میری چھوٹی سی جان، اتنے سوالات، وہ بھی ایک ہی سانس میں؟ پہلے بیٹھو، تھوڑا آرام کرو، پھر سکون سے پوچھ لینا سب کچھ۔ زاویان آرام سے بولا تو وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ شنایا کو آج دوسری دفعہ پھر مشائم سے اپنی آئیت کا احساس ہوا تھا۔ چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ زاویان اس کے ماتھے پر پیار کرتا دور ہوا تو بالاج کا دل چاہا وہ زاویان کے ہونٹوں کا نقشہ بگاڑ دے، مگر خود پر جبر کر گیا۔ شنایا مشام کا ہاتھ پکڑتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور زاویان باہر چلا گیا۔ بالاج ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا، جبکہ شنایا تو فل انرجی میں آ چکی تھی۔ اس کا بخار اب اتر چکا تھا یا وقتی اترا تھا۔ 10 منٹ انہوں نے باتیں کی جب شنایا وہاں سے اٹھی۔ بھابھی، شہزل بھیا گھر پر ہے نا؟ جی شنایا، وہ گھر پر ہیں، آپ مل لیں اس سے۔ کیا بات ہے، وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے جبکہ اسے تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا؟ مجھے خود ہی جانا پڑے گا، میں مل کر آتی ہوں، شنایا میٹھی آواز میں بولی تھی اور بغیر بالاج کی جانب دیکھے کمرے سے باہر نکلتی شہزل کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ لائٹ تو چل رہی تھی مگر وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہیڈ فون کانوں سے لگائے شاید گانے سننے میں مصروف تھا۔ شنایا نے صوفے سے کوشن اٹھایا اور ایک ساتھ اس پر وار کیا، جس کی وجہ سے شہزل غصے سے بھری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ شنایا سے جا ٹکرائی تو اسی وقت اس کے چہرے پر خوشی کے ان گنت رنگ بکھرے تھے۔ ہیڈ فون اتارتا وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، فوراً سے شنایا کے جانب بڑھتا سیدھا اس کے گلے جا لگا تھا۔ شنایا، تم سچ میں، مطلب تم ہی ہو نا؟ شہزل نے اس پر اپنا حصار تنگ کیا اور یقین کرنا چاہا۔ ہاں بھیا، میں ہی ہوں، یقین کر لیں۔ اس نے زور سے شہزل کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ چلاتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ لیکن تم کیسے آئی؟ مطلب اکیلی آئی ہو کیا؟ اس بالاج شاہ نے تمہیں آنے دیا؟ کیا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہا تھا؟ میں نے کتنی دفعہ تمہارا نمبر ڈائل کیا مگر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے بالاج بھیا کو کال کی، انہوں نے اٹھائی ہی نہیں تو میں نے سوچا میں تم سے صبح ملنے جاؤں گا، مگر تم خود ہی آ گئی۔ تم نے بہت اچھا کیا۔
شہزل بنا سانس لیے بولا، اسے تو کچھ وقت پہلے غم لگا تھا، وہ سب اب بھول گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر شنایا کو دیکھ کر صرف خوشی ہی خوشی کا احساس تھا۔ آپ نے یاد کیا تو دیکھیں میں آ گئی ہوں، اپنے شانے اچکاتے وہ ایک ادا سے بولی تو شہزل نے دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو شنایا، اچھا احساس ہو رہا ہے جب میں آپ کے ساتھ تھی تب تم مجھ سے لڑتے رہتے تھے۔ شنایا نے موقع دیکھتے طنز لگا ہی دیا تھا، جس پر شہزل نے شاندار کہکا لگایا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ جب اتنی ہی دیر میں شہزل کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، اس کی اسکرین بلنک ہوئی تو شنایا کی نظر پہلی ہی نوٹیفیکیشن سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے شہزل موبائل پکڑتا شنایا نے جھٹ سے موبائل پکڑا تھا۔ بھیا آپ نیہان سے باتیں کرتے ہو؟ شنایا کو حیرت نے آن گھیرا جب اس نے اینجل کی طرف سے آئے میسیج کو دیکھا۔ اسے یاد تھا وہ اینجل کی آئی ڈی تھی اور ڈی پی بھی ویسی ہی لگی تھی۔ نہیں تو شنایا، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ شہزل نے کندھے اچکاتے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا پھر یہ کون ہے؟ شنایا نے اسکرین اس کی جانب کی تھی۔ ارے یہ تو اینجل ہے، شہزل نے سادہ سا جواب دیا۔ تو بھیا یہ اینجل ہی نیہان ہے، یہ اس کی آئی ڈی ہے، یہ دکھی لوگوں کو مشورے دیتی ہے، لیکن آپ کیوں بات کرتے ہیں اس سے؟ شنایا نے اس کی آنکھیں کھولتے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا تو شہزل چند ثانیے کے لیے دھک رہ گیا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا تھی، اس کا منہ کھلا رہ گیا جسے شنایا نے ہاتھ بڑھا کر بند کیا تھا۔ نہیں میں تو نہیں بات کرتا اس سے۔ پل بھر میں خود کو سپاٹ کرتے اس نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی تو شنایا شکی نظروں سے اسے دیکھتی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا ابھی دیکھ لیتے ہیں، پاسورڈ تو مجھے پتہ ہے۔ شنایا جھٹ سے اس سے دور ہوئی صوفے کے اوپر چڑھی اور لاک کو کھولنے لگی جب شہزل ساکت ہوتے چہرے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں شنایا پلیز کھول کر مت دیکھنا۔ شہزل ایک پل میں بے چین ہوا تھا۔ کیوں بھیا میں بھی تو دیکھوں وہ آپ کو کیوں میسیج کرتی ہے؟ شنایا اپنا ہاتھ اوپر کرتی اس کے میسیج کو آن کرنے لگی جب شہزل صوفے پر چڑھتا اس سے موبائل کھینچنے لگا۔ بھیا اگر آپ نے موبائل کھینچا نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ شنایا بس موبائل واپس کر دو، تم جو پوچھو گی میں تمہیں خود بتاؤں گا۔ شہزل نے آگے بڑھتے موبائل پکڑنا چاہا جب وہ اس کے بغل کے نیچے سے نکلتی منہ چڑھانے لگی۔ اچھا تو آپ لوگ محبت بھری باتیں بھی کرتے ہیں؟ شنایا کی ایک نظر اس پر تو ایک موبائل پر تھی۔ شنایا تم مجھے تنگ کرنے آئی ہو؟ شہزل نے ایک جگہ کھڑے ہوتے اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے۔ بھیا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ شنایا کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ بھولے مت موبائل میرے ہاتھ میں ہے، میں آگے آپ کے دل کی بات بھی لکھ سکتی ہوں۔ شنایا سے کچھ مت کہنا، اسے نہیں پتا کہ یہ میری آئی ڈی ہے۔ شنایا ڈونٹ موو، شہزل نے تیز آواز میں کہا تو شنایا نے ایک جگہ رکتے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا جب شہزل نے اسی وقت جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا موبائل کھینچا۔ موبائل اب مجھے بتائیں کیا سین ہے؟ شنایا رازداری سے اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شہزل 2 منٹ کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک لمبا سانس کھینچتا اس نے بتانا شروع کیا۔ آخر شنایا اس کام میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ مجھے نیہان شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزل کے آرام سے بولنے پر شنایا کی آنکھیں جوش سے پوری کھلی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی تھی جب شہزل نے ساری بات اس کے گوش گزار کی اور سارا مسئلہ بھی اسے بتایا تھا۔ زرلین کب تک تم اپنی پہچان سب سے چھپاؤ گی؟ آگے تمہارے کیا پلانس ہیں؟ مجھے ڈر ہے تم اکیلے کیسے سب کچھ کرو گی؟ مہلاج شاہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا فکر مند لہجے میں بولا تو زرلین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ لالا فکر کیوں کرتے ہیں، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ مگر زرلین کب تک؟ اور تم آگے اب کیا کرنے والی ہو؟ لالا میں چاہتی ہوں سارا سچ اس سے اگلواؤں، میرے پاس ثبوت ہیں جو دیکھنے میں یقین کے لیے کافی ہیں، مگر میں چاہتی ہوں میرے پاس صرف ثبوت نہیں ٹھوس ثبوت ہوں، اسی لیے میں انہیں مزید ٹارچر کر کے ان کے منہ سے ساری حقیقت نکلواؤں گی۔ زرلین انہیں تم پر شک ہے اور ان کا شک یقین میں بدل گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مہلاج نے اس کے ہاتھ میں دباؤ ڈالتے پریشان کن لہجے میں کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ لالا آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر ذرا بھی لگا ہے کہ اس چہرے کے پیچھے آپ کی بہن زرلین ہے؟ اس نے تشویر سے پوچھا تو مہلاج نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو اسی طرح انہیں بھی نہیں پتہ چل سکتا۔ اس کہانی کا سارا اختیار میرے پاس ہے، میں جو چاہوں گی ویسا ہی ہوگا۔ انہیں مجھ پر شک ہے لیکن یقین نہیں ہے، اور ان کا یہ شک یقین میں تب تک نہیں بدل سکتا جب تک میں نہیں چاہتی۔ مشائم کا لہجہ ٹھوس تھا، وہ پر اعتماد تھی۔ اسے اپنے حق کے لیے لڑتے دیکھ کر بالاج کو خوشی ہوئی تھی۔ زرلین مجھے فخر ہے تم پر، تم بہت بہادر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی کسی موقع پر میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہارے لیے ہر وقت حاضر ہوں، یہاں تک کہ میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے۔ مشائم کا ذہن بلنک ہوا تھا، یہ اچھا موقع تھا، اسے اب شہزل اور نیہان کے بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ لالا اگر میں آپ سے جان مانگوں
تو کیا آپ دیں گے؟ مشائم کا انداز عجیب تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ تو بالاج شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں لالا کی جان، تم پر جان بھی قربان ہے۔ بالاج نے پیار سے اپنی انگلیوں سے اس کا چہرہ چھوا تھا۔ لالا نیہان آپ کی جان ہے نا؟ مشائم کے پوچھنے پر بالاج نے صرف اس بات میں سر کو جنشی دی تھی۔ لالا مجھے نیہان چاہیے، کیا آپ اسے مجھے دیں گے؟ مشائم کی بات بالاج کے خاصے پلہ نہیں پڑی تھی۔ زرلین میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ لالا مجھے نیہان شاہ شہزل کی دلہن کے طور پر چاہیے۔ میں چاہتی ہوں آپ نیہان کی شادی شہزل کے ساتھ کروا دیں۔ زرلین آرام آرام سے بولی تھی، جبکہ بالاج نے اسے پھیلتی نگاہوں سے حیرت اور تعجب سے دیکھا، جیسے اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو۔ زرلین تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ لالا میں صحیح بول رہی ہوں، شہزل نیہان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، وہ اسے بہت خوش رکھے گا بھائی۔ آپ اس کی شادی شہزل سے کر دینا؟ مشائم نے بہت مان سے پوچھا۔ بالاج کو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ زرلین تم بول رہی ہو میں نیہان کی شادی اس گھر میں کر دوں جہاں اس کے صرف دشمن ہی دشمن ہیں؟ کیا تم چاہتی ہو وہ خطرے میں رہے؟ بالاج کی آواز دھیمی ہوئی تو مشائم نے منہ بسور کر ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ لالا اس کی بہن یہاں ہے، لالا اس کا شوہر اس کا محافظ ہوگا، لالا زاویان اس کا خیال رکھے گا، لالا بابا بہت اچھے ہیں، اگر خطرہ ہے تو صرف یاسمین بیگم کا ہے۔ ان سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، انہیں میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لالا شہزل بہت چاہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے جو زاویان کی آنکھوں میں میرے لیے ہے، اور لالا میں بھی تو یہاں رہ رہی ہوں نا، وہ بھی رہ لے گی، مجھے اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں وہ میری پلاننگ کا حصہ بن جائے اور شہزل کو اس کی محبت بھی مل جائے۔ مشائم کا لہجہ نم ہوا تھا، وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ بالاج اس کی بات سمجھ لے اور مان جائے، لیکن زرلین وہ ابھی خود بچہ ہے، وہ کیسے نیہان کی حفاظت کرے گا، اور تمہیں کیوں اس کی ضرورت ہے؟ شہزل نیہان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اسے مل جائے گی تو پوری زندگی میرا شکر گزار رہے گا، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اب آپ ہی بتائیں، آپ شنایا کو ونی میں لے کر گئے، کیا آپ نے اس پر ویسا ظلم کیا جیسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں رہے؟ بالکل اسی طرح شہزل بھی اس کے ساتھ رہے گا لالا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، نیہان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور پھر مجھے اپنی پلاننگ میں بھی اس کی ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں ہم دونوں مل کر یاسمین سے سچ اگلوائیں۔ لیکن زرلین یہ کیسے ہوگا؟ بالاج شاہ کچھ الجھا تھا تو زرلین نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ساری پلاننگ اس کے گوش گزار کی تھی۔ لالا بس کچھ دیر اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر لالا آپ کو ہمارے لیے فکر مند نہیں ہونا پڑے گا۔ زرلین مجھے یقین ہے تم پر، مگر نیہان سے پوچھنا ضروری ہے، اس کی مرضی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ لالا آپ میری نیہان سے بات کروائیے گا، میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تمہاری بات کیسے کرواؤں گا؟ بالاج شاہ نے کندھے اچکائے تو مشائم بیٹھ سے ٹیک چھوڑتی صحیح ہو کر بیٹھی۔ لالا موبائل دیں اپنا۔ اس کے ہاتھ آگے کرنے پر بالاج نے اپنا موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا تو مشائم نے نمبر ڈائل کیا۔ میرا نمبر لے جائیں، نیہان کو دے دیجیے گا، میں نے چھپا کر موبائل رکھا ہوا ہے، اس بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ پورا نمبر ڈائل کرتے اس نے موبائل بالاج کی جانب بڑھایا تھا۔ لالا ایک بات پوچھو آپ سے؟ مشائم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں زرلین پوچھو۔ مصروف سے انداز میں نمبر سیو کرتے اس نے جواب دیا تھا۔ لالا آپ شنایا کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں نا؟ اب تو امبر بھابھی بھی واپس آ چکی ہیں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ انہیں شنایا کے لیے چھوڑ دیں گے نا؟ لالا آپ کو پتہ ہے میری شروع میں بہت خواہش تھی کہ میں شنایا کی شادی آپ کے ساتھ کرواتی، مگر امبر بھابھی سے آپ کی منگنی ہو چکی تھی، اس لیے چپ رہی، مگر اب شنایا آپ کی بیوی ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ اسے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ مشائم نے اپنے دل میں موجود ڈر لاحق کیا تو اس کے سوال پر بالاج شاہ کا دل عجیب ہی طرز میں دھڑکا تھا۔ زرلین تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں جانتا میں کیا کروں گا اور کیا نہیں۔ بالاج بری طرح سے اپنی سوچوں میں الجھا تھا۔ لالا آپ شنایا سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ اس کی آواز میں موجود بیزاری محسوس کر رہی تھی، مگر وہ بیزاری شنایا کے لیے نہیں تھی، مگر وہ بیزاری شنایا کے لیے تھی یا امبر شاہ کے لیے، وہ یہ نہیں جان سکی تھی۔ زرلین نفرت کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بالاج نے نظر جھکا لی۔ آپ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے لالا؟ وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، اس کی اور آپ کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ لالا میں چاہتی ہوں شنایا آپ کے پاس رہے، میں چاہتی ہوں آپ اس سے محبت کریں۔ یہ ناممکن ہے زرلین۔ کیوں لالا؟ صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے آپ کی بہن کی جان لینے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ وہ ونی میں آئی ہے تو اس سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ لالا غلطی اس کی ماں نے کی ہے، سارا قصور اس کی ماں کا ہے تو سزا اسے کیوں ملے؟ لالا شنایا کی اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ معصوم ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی اس کی جان سے عزیز دوست کو اس کی ماں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز لالا شنایا سے نفرت مت کرے، اس کا ساتھ دے،
اسے وہ مقام دے جس کی وہ حقدار ہے، اسے اپنی محبت دے، اسے وہ مان دے جو ہر لڑکی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ کیونکہ لالا میں نہیں چاہتی شاسمین کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کریں، اسے دھتکار دے، اس کی زندگی برباد کر دیں۔ بھگتنا صرف اسے پڑے گا جس کا قصور ہے، اور وہ تو مظلوم ہے، اسے کچھ مت کہیے گا۔ اس دوران مشائم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بالاج شاہ کی ہتھیلی پر جا گرا۔ بالاج شاہ ساکت ہوا تھا، اس کی باتیں بالاج کے دل پر لگی تھی۔ وہ صحیح بول رہی تھی، بے قصور سے بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے شنایا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے تھے، اسے شنایا کی زندگی اب آسان کر دینی چاہیے تھی۔ وہ سوچ میں ڈوب چکا تھا جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویان اندر داخل ہوا۔ مشائم نے پہلے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے دور کر لیا، جبکہ بالاج کو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے دیکھ کر زاویان کو ایک لمحے کے لیے ڈھیر سارا تیش چڑھا تھا۔ میری بیوی سے دور بیٹھ بالاج شاہ، اسے بولے بنا نہیں رہا گیا جب وہ اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے مشائم سے دور کرنے لگا۔ تیری بیوی میری بہن ہے زاویان۔ بالاج شاہ اس سے دور ہوتا اسی کے انداز میں بولا تو زاویان نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تیری بہن نہیں ہے، سمجھ گیا تو؟ اس کا انداز زہریلا تھا۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ یہ میری بہن نہیں ہے؟ بالاج ہلکا سا مسکراتا الٹا ہی جواب دے گیا تو زاویان کے چہرے کی رگیں پھولی تھی، کیونکہ یہ زاویان ملک کی بیوی ہے اور زاویان ملک سے جڑی ہے چیزوں سے اب تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے بالاج شاہ۔ زاویان ایک ایک لفظ کو چبانے لگا جب بالاج اپنی نشست کو چھوڑتا اٹھتا اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ کیسے نہیں ہے واسطہ؟ بھول گیا ہے تیری بہن میری بیوی ہے؟ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شنایا اب تیرے ساتھ نہیں جائے گی، شنایا میرے ساتھ جائے گی یا یہیں رہے گی یہ صرف میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور جو میرا فیصلہ ہوتا ہے وہی شنایا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالاج نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تو زاویان سلگنے لگا۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، زاویان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو بالاج کا دل چاہا وہ اس کی بے رخی پر دوبارہ سے اس کے سینے لگ جائے۔ جب اتنی دیر میں شنایا بھی شہزاد کے ساتھ زاویان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے شاسمین بیگم اور ابدار صاحب بھی آ گئے تھے۔ شنایا کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ تو جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب بالاج نے اس کی جانب دیکھتے ہائے صدقے کہا، وہ سب زاویان کے کمرے میں ڈیرا لگائے تھے۔ زاویان نے اس کے پسند کی ایک ایک چیز آرڈر کی تھی۔ اس کا بیڈ کھانے پینے والی چیزوں سے بھرا تھا اور وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔